پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ جو بالکل سچا ہے پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ میں ضرور تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو بھی میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کے بوجھ کو بھی لے اور میرے گناہ کے بوجھ کو بھی، اور جہنمی لوگوں میں شامل ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو راضی کر لیا، لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا کہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس پر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد کیا ہو، تو اس نے گویا سارے ہی انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے قتل ناحق سے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین پر زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ہاں سوائے ان کے جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ جان لو کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔